بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منورا قلوب العارفين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس روزے میں قرآن پڑھنے کی توفیق، نماز پڑھنے کی توفیق، اور بالخصوص سحر کے وقت اٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. عام روٹین میں انسان سحر کے وقت نہیں اٹھ پاتا. بے شک سحر کے وقت اٹھنا چاہیے، چونکہ یہ بڑا فضیلت کا وقت ہے. اس سحر کے فضیلت کے بارے میں اس دعا میں ذکر ہوا ہے کہ اللہم نبہنی فیہ لبرکاتی اسحاری. اے اللہ مجھے اس کے سحری کے وقت کی برکات کے لیے بیدار فرما. یعنی دعا کی جا رہی کہ پروردگارہ مجھے وقت سحر کی برکات نصیب فرما. اب در حقیقت جو انسان سحری کے وقت بیدار ہوگا وہی برکات کو حاصل کر سکتا ہے. ہاں وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے، یعنی جو لوگ بیمار ہیں یا سن رسیدہ ہے اس بیماری کی وجہ سے، یا زیادہ بزرگی کی وجہ سے، زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سحر کے وقت بیدار ہو تاکہ سحر کی جو برکات ہے اس سے مستفید ہو سکے. محترم سامعین، وقت سحر کی بڑی فضیلت پائی جاتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے. یعنی بہت قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ وقت بڑی سعادت اور برکت والا ہے. جلد پروردگار دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دعا کو قبول کیا تو وہ وقت سحر تھا. وقت سحر میں نماز شب پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، قرآن پاک پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز شب کے بارے میں سینکڑوں احادیث بیان ہوئی ہے. بلکہ میں مختصر یوں کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے وہ مقصد نماز شب کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا. پروردگارہ ہمیں وقت سحر کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں سحر کے وقت نماز شب نصیب فرما، ہمیں قرآن پڑھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. وَنَوِّسْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ. اے اللہ میرے دل کو سحر کے انوار کی روشنی سے منور فرما. بے شک سحر کا وقت نورانی وقت ہے. اس وقت ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے. فرشتے ندا دیتے ہیں کہ کہاں ہے وہ بندے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس وقت مغفرت طلب فرمائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وہ کہاں ہے؟ لہٰذا اس دعا میں سحر کو ایک نور سے یاد کیا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ وقت جنت کا وقت ہے. یہ لمحات جو ہیں، سحر کے لمحات جو ہیں، جنت کے لمحات ہیں. اسی لیے ایک مریض جو ساری رات تڑپتا رہے، ساری رات درد میں مبتلا رہے، بیماری میں، مریضی میں مبتلا رہے، لیکن سحر کے وقت آ کر اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے. یہ وقت جنت کا وقت ہے، بڑا بابرکت وقت ہے.
وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، اے اللہ میرے تمام اعضاء کو اس کے آثار کی پیروی کی طرف لے جا۔ یعنی اس دعا میں کہا جا رہا ہے کہ پروردگارہ میرے جتنے بھی میرے بدن کے اعضاء ہیں، جوارے ہیں، میرے اللہ اپنی اطاعت کی پیروی میں لگا دیں۔ میرے اللہ میری آنکھیں صرف اسی طرف دیکھیں کہ جس طرف تو چاہتا ہے، یعنی اسی طرف دیکھیں کہ جس طرف تیری رضا پائی جاتی ہے۔ میرے کان ان چیزوں کو سنیں جس میں پروردگارہ تیری رضا پائی جاتی ہے۔ میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہو کہ جس میں تیری رضا پائی جاتے ہو۔ میرے ہاتھ وہ کام کریں کہ جس سے پروردگارہ تو خوش ہوتا ہے۔ میرے اللہ میرے تمام بدن کو، میرے بدن کے جتنے اعضاء ہیں سب کو اپنی پیروی اور اپنی اطاعت میں لگا دے میرے مالک دو جہاں۔ اور یہ بہترین ایام ہے، سعادت و برکات کے ایام ہے کہ ایک انسان ان ایام میں خود کو عادی کرے، یعنی خود کو پریکٹس کریں، تمرین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پیروی کر سکیں۔ اور ہاں، اگر ان ایام میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی پیروی نہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تمرین نہ کر سکیں، تو پھر بہت مشکل ہے کہ عام دنوں میں انسان اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے اطاعت کر سکے کہ جس طرح سے اطاعت کرنے کا حق ہے۔ بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ، تیرے نور کے ذریعے اے دلوں کو منور کرنے والے عارفین کے رب۔ عارفین یعنی اللہ اور رسول کے بعد جو پروردگار کی معرفت رکھتے ہیں وہ عارفین ہیں، وہ عرفا ہیں۔ وہ عرفا کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے عرفا کے آنکھوں سے مادی پردے اٹھ جاتے ہیں، ان کی برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یعنی برزخ کی آنکھ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو عام انسان نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ جنات کو دیکھ لیتے ہیں، وہ انسان جتنا گناہگار ہو ان کے گناہوں کو اس کے چہرے سے دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر اس لیے ہم نے عرفا کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو چھپائے ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے عرفا کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو جھکائے ہوتے ہیں تاکہ ان کی نگاہ کسی دوسرے انسان پر نہ جائے، چونکہ جب دوسرے انسان پر جائے گی، ان کی نگاہ دوسرے انسان پر جائے گی تو اس کے گناہ جو ہے اس عارف پر عیا ہو جائے گے۔ خود کسی کے گناہوں کو تلاش کرنا یہ خود ایک عیب ہے، اور بعض اوقات یہ خود گناہوں میں سے گناہ بن جاتا ہے کہ انسان کسی کے گناہوں کی کھوج میں لگ جائے۔ بس پروردگارہ تجھے رمضان المبارک کا صدقہ میرے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں بھی عارفین جیسی عبادت کرنے کی، عارفین جیسے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔